www.attableek.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے وہ یہ ہے کہ کامل مومن بننے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے جتنے کاموں کو ضروری قرار دیا ہے ان سارے کاموں کو کرنا ہوگا، اور جتنے کاموں کو منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا ہوگا. یہ 32 دانت ہوتے ہیں اوپر نیچے ملا کر. ایک دانت اگر گر جائے تو نقص نظر آئے گا، کمی نظر آئے گی، اور 2 دانت گر جائے تو زیادہ کمی، اور 3 دانت گر جائے تو اور زیادہ کمی. تو ایک شخص کے 32 کے 32 دانت گرے ہوئے ہیں تو جبڑے بھی ہیں، جوز بھی ہیں، منہ بھی ہے، لیکن ناقص ہے، بالکل ناقص. اور دوسرا شخص ہے کہ اس کے 31 دانت نہیں ہے، ایک ہے. تو کمال ہے، کمپلیٹنس ہے، پرفیکٹنس ہے، لیکن بہت تھوڑا. انکمپلیٹنس زیادہ ہے. 2 دانت آ گئے تو کمپلیٹنس بڑھ گیا. 3 4 10 20 25 30 اور 32. لیکن کسی کے 31 ہو گئے اور وہ خوش ہوتا رہے، اس کو پھر بھی کہا جائے گا کہ ناقص ہے. ایک دانت کم ہے اس لیے ناقص. 10 انگلیاں ہیں، 9 ہے لیکن ایک نہیں ہے تو ناقص. تو اللہ تعالی شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مومن کے دل میں اپنے دوسرے مومن بھائی یا مومن بہن کے لیے اتنی محبت ہونا ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے وہی چیزیں چاہیں جو اپنے لیے چاہتا ہے. یہ ضروری ہے، یعنی اس درجے کی محبت ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی چیزیں چاہیں جو اپنے لیے چاہتا ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ کامل نہیں. 31 دانت ہے لیکن ایک نہیں ہے، پھر بھی نقص. تو ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہیں، سارے فرائض، سارے واجبات، تمام حرام سے بچتا ہے، تمام مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، لیکن یہ ایک چیز نہیں ہے تو یہ کامل نہیں ہوگا، یہ ناقص ہوگا. تو پہلی چیز ہمیں جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ مومن ہونا الگ ہے، کامل مومن ہونا الگ ہے. ہمیں کیا بننا ہے، مومن یا کامل مومن؟ کامل مومن. اس لیے کہ جتنی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے اچھی چیزوں کی، وہ مومن کے لیے نہیں، کامل مومن کے لیے، پرفیکٹ مومن کے لیے، کمپلیٹ مومن کے لیے. مومن کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. کمپلیٹ مومن کے لیے سارے وعدے. جو کمپلیٹ مومن نہیں ہے، مثلا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، یہ انکمپلیٹ ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، سود کھاتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، انٹرسٹ دیتا ہے،
نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو انکمپلیٹ مومن ہے. انکمپلیٹ مومن کے لیے گارنٹی کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ چاہیں گے تو اسے دنیاوی زندگی میں چین اور سکون ملے گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو چین اور سکون ختم ہو جائے گا. ناقص مومن بلیور ہے، اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اعمال میں کمی ہے، فرائض میں کمی ہے، واجبات میں کمی ہے، حرام سے بچنے میں کوتاہی ہے، مکروہات تحریمیہ سے بچنے میں کوتاہی ہے. ایسے شخص کے لیے کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے کچھ پرومس نہیں کیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اللہ چاہیں گے تو دنیاوی زندگی میں سکون ملے گا، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو ایمان کے ہوتے ہوئے بھی سکون اللہ چھین لے گا. بے سکونی کی زندگی ہوگی. کامل مومن کے لیے گارنٹی ہے. کیا گارنٹی ہے؟ کہ جس حال میں بھی تو ہوگا، جس حال میں بھی تو ہوگا، سکون تجھ سے کبھی بھی الگ نہیں کروں گا. سکون کبھی بھی الگ نہیں ہوگا. ڈوب رہا ہوگا سکون نہیں جائے گا. تلوار کے نیچے گردن ہوگی سکون نہیں جائے گا. تلوار نیزے خنجر سے زخمی کر دیا جائے گا اور تیری روح نکل رہی ہوگی، سکون نہیں جائے گا. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ماموں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بنو لحیان کے ایک سردار عامر ابن طفیل کو خط دینے کے لیے گئے اور انہوں نے غداری کی. اپنے میں سے ایک شخص کو انہوں نے اشارہ کیا، وہ چپکے سے پیچھے آیا اور پیچھے آ کر کے آپ پر حملہ کر دیا، اور ہتھیار جو ہے وہ پیچھے سے جسم میں گھس کر آگے سے نکل آیا اور خون کے فوارے پھوٹ نکلے. لیکن فوراً بے ہوش ہو کر گر گئے یا مر گئے ایسا نہیں ہوا. شہید ہوئے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں اس خون کو لیا. چیخنا چلانا تو بہت دور کی بات، اس حالت میں بھی سینے سے خنجر باہر نکلا ہے یہ بیچ والے حصے سے. انہوں نے خون کو اپنے ہاتھوں میں اس طرح لیا اور خون کو لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈالا اور اپنے چہرے کے اوپر یوں ملا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ وعدہ ہے اللہ کا، وعدہ ہے اللہ کا. سکون نہیں جائے گا. بھوکا ہوگا تو بھوک کی تکلیف جسم کو محسوس ہوگی لیکن دل کو نہیں. جیل میں بیٹھا ہوا ہوگا تو جسم کو تکلیف ہوگی لیکن دل کو سکون ہوگا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کو حق کہنے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جیل ہمارا کیا بگاڑے گی جبکہ ہمارا تو دل جنت ہے.
जेल हमारा क्या बिगाड़ेगी, जबकि हमारा तो दिल जन्नत है, जन्नत हमारे दिल में रहती है। तो जहां कहीं हम जाएंगे जन्नत हमारे साथ है, जन्नत का मजा हमारे साथ। इसलिए कि इस दिल में कुरान है, इस दिल में हदीसें हैं, इस दिल में उलूम नबवी हैं, इस दिल में मारिफत इलाहिया है, इस दिल में इश्क इलाही है, इस दिल में इश्क नबवी है, इस दिल में सब्र है, इस दिल में शुक्र है, इस दिल में ताल्लुक में अल्लाह है। ये जन्नती दिल है। कामिल मोमिन होने के लिए तज़किया तो जरूरी है, इसलिए कि कामिल मोमिन होने का क्या मतलब, जो चीजें जरूरी है वो करे और जिन चीजों से बचना जरूरी है उनसे बचे। तो हसद से बचना जरूरी है, तो हसद से बचता है। ये उसी वक्त होगा जब दिल का तज़किया होगा। नमाज पढ़े तो इखलास के साथ पढ़े, अल्लाह के रास्ते में खैरात करे तो इखलास के साथ करे, दावत के काम में लगे तो इखलास के साथ, वाज़ो नसीहत करे तो इखलास के साथ, बुखारी शरीफ पढ़ाए, मुस्लिम शरीफ पढ़ाए, जलालैन शरीफ पढ़ाए, तख्ती हफ्ती पढ़ाए, इखलास के साथ, इमामत कराए इखलास के साथ। और इखलास तभी आएगा जब तज़किया होगा। जाहिर के जितने अमाल हैं जरूरी उनको करता है, और जाहिर के जितने अमाल नाजायज है उनसे बचता है, और दिल के जितने अमाल जरूरी है उनको करता है, और दिल के जितने अमाल नाजायज है उनसे बचता है। ये कामिल मुस्लिम है, कामिल, ये कामिल है। और जो अल्लाह की नाफरमानी करता है, फर्ज को छोड़ता है, वाजिब को छोड़ता है, हराम को छोड़ता है, हराम का इर्तिकाब करता है, मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करता है, ये नाकिस हो जाता है। जितनी नाफरमानियां जिंदगी में ज्यादा होंगी उतना ही ज्यादा नाकिस होगा, और जितनी फरमा बरदारियां कम होंगी उतना ही ज्यादा कामिल होगा। जो जितना ज्यादा कामिल होगा उसे सुकून ज्यादा मिलेगा, और जो जितना ज्यादा नाकिस होगा उसे सुकून कम मिलेगा। जो जितना ज्यादा कामिल होगा उसके हुस्न खातिमा के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो जितना ज्यादा नाकिस होगा उसके हुस्न खातिमा के चांसेस कम हो जाएंगे। जो जितना ज्यादा कामिल होगा उसकी कब्र के जन्नत का बाग बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जिसका जितना ज्यादा नाकिस होगा उसके उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे। जो जितना कामिल होगा क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे जगह के मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, और जो जितना नाकिस होगा उसके चांसेस इतने ही कम हो जाएंगे। जो जितना ज्यादा कामिल होगा नामे अमल के दाएं हाथ में मिलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, बल्कि बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और जो जितना नाकिस होगा उसके नामे अमल के दाएं हाथ में मिलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाएंगे। जो जितना ज्यादा कामिल होगा उसके पुल सिरात पर से बिजली की तरह गुजरने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जो जितना नाकिस होगा उसके पुल सिरात पर से बिजली की चमक की तरह गुजरने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जितना ज्यादा कामिल होगा उसके जहन्नम से बचकर सीधे जन्नत में दाखिल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और जो जितना ज्यादा नाकिस होगा जहन्नम से बचने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जो जितना ज्यादा कामिल होगा हुस्ने खातिमा के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, जो जितना ज्यादा नाकिस होगा उसके चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और एक मोमिन कामिल और नाकिस किस चीज से बनता है?
جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو کرنے سے اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں سے بچنے سے کامل بنتا ہے، اور جن کاموں کو کرنا ہے ان کاموں کو چھوڑنے سے اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کاموں کو کرنے سے ناقص بنتا ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں بن سکتا، حتی، یہاں تک کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک درجے میں محبت جو ہے وہ ضروری ہے، تو کہہ دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی والدہ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، کامل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں کا زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا یہ ضروری ہے۔ دوسرے لوگ ہمارے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہ رہے یہ گناہ ہے، اور اس گناہ سے بچنا ضروری ہے، اور اگر نہیں بچتا تو کامل مسلم نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے دل میں اس چیز کی آرزو پیدا نہ ہو جس کی آرزو اپنے لیے پیدا ہو رہی ہے، اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ اس لیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی جتنی محبت دل میں ہونی چاہیے نہیں ہے، یہ کامل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے، اس کا دل تابع نہ ہو جائے، اس کی خواہش تابع نہ ہو جائے ان احکام کے جن احکام کو لے کر میں آیا ہوں، فرائض کے تابع نہ ہو جائے، واجبات کے تابع نہ ہو جائے، اور گناہوں سے بچنے کے تابع نہ ہو جائے، اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کے تابع نہ ہو جائے۔ یہ ہے کامل مومن، یہ ہے کامل مومن۔ اور یہ کامل مومن فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، اور اسی پہ بس نہیں کرتا، سنن کا بھی اہتمام کرتا ہے، سنن کا اور مستحبات کا بھی اور نوافل کا بھی۔ اب یہ کامل کی حد سے نکل کر اکمل کی طرف جا رہا ہے، اکمل، بہت زیادہ کامل، اکمل بہت زیادہ کامل، اور اکمل ہے، اکمل واجبات کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، سنن، حرام سے بچنا، مکروہات تحریمیہ سے بچنا، ان کی زندگی میں بھی ہے، میری زندگی میں بھی ہے، تو ہم دونوں کامل ہو گئے۔ اب سنت میں قدم رکھا، مستحب میں قدم رکھا، نفل میں قدم رکھا، تو اکمل کی طرف چلے گئے، اکمل، اکمل کی طرف چلے گئے۔ اب دونوں میں سے جو سنتوں کا اور مستحبات کا اور نوافل کا زیادہ اہتمام کرے گا وہ اکمل جی، اور جو کم اہتمام کرے گا وہ بھی اکمل ہے مگر کم درجے کا اکمل۔ تو اس میں بھی پھر مختلف درجات، کامل ہونے میں بھی مختلف درجات اور اکمل ہونے میں بھی مختلف درجات۔ اکمل، اللہ ہمیں کامل بھی بنا دے اور اکمل بھی بنا دے، کامل بھی بنا دے اور اکمل بھی بنا دے جی، مگر اکمل بننے کے لیے کامل بننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ فرائض واجبات میں سے کچھ چھوڑتا رہتا ہے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے کچھ کرتا رہتا ہے اور نوافل کا بہت اہتمام کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ میں تو اکمل ہو گیا ہوں۔ نہیں، اکمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اوپر جو نوافل، مستحبات وغیرہ اوپر جو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے ایک خالی جگہ باقی ہے جہاں وہ فرض ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بغیر تو اکمل نہیں ہوتا نا، پہلے کامل ہوگا پھر اکمل بنے گا۔ آپ اس عمارت کو بناؤ، عمارت کو بناؤ،
عمارت کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ فاؤنڈیشن ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیواریں ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ پلاسٹر ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ونڈو ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہیٹنگ ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ لائٹنگ ضروری ہے، لائٹ ضروری ہے. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے بھائی؟ ایوریج درجے کی کارپیٹ. عمارت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایوریج درجے کا فرنیچر. اب ہم کہیں گے کہ بھئی عمارت کامل ہو گئی، پوری ہو گئی. روف کامل ہو گئی عمارت، اس لیے کہ جتنی چیزیں ضروری تھی وہ سب آ گئی. اب دل نے چاہا کہ ایوریج درجے کی نہیں، ایوریج درجے کی نہیں، 10 پاؤنڈ پر اسکوائر فٹ جو کارپیٹ مل رہی ہے وہ نہیں، 50 پاؤنڈ پر اسکوائر فٹ والی کارپیٹ ہم لگائیں گے. اب یہ کامل کے بعد اکمل کی طرف جا رہا ہے. یہ ٹیوب لائٹ اور بلب نہیں، بہترین شینڈلیئرز لائیں گے. اب کامل سے اکمل کی طرف جا رہا ہے. تو جتنی ضروری چیزیں ہیں وہ پوری ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ شینڈلیئرز دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو اکمل ہے، یہ تو اکمل ہے، بہت اعلیٰ درجے کی عمارت ہے. لیکن آپ ایک گھر میں داخل ہو گئے اور یوں کر کے سیلنگ پہ دیکھا تو بہت اچھا ڈیکوریٹڈ سیلنگ ہے، اور شینڈلیئرز بھی ملک کے سب سے زیادہ قیمتی شینڈلیئرز. لیکن دائیں طرف دیکھا تو کھڑکیاں کھلی، ونڈو لگے ہی نہیں ہے ابھی، ونڈو باقی ہے ابھی. دروازوں کی طرف دیکھا تو دروازے بھی نہیں. دروازے تو ضروری ہے، ونڈو بھی ضروری ہے، اس سے کہ دروازے اور ونڈو ہی سے تو مکینوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو شینڈلیئرز کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عمارت اکمل ہے، اور شینڈلیئرز کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ عمارت کامل ہے، بلکہ وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ ناقص ہے. معلوم ہوا کہ زندگی میں سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے، نوافل بھی ہے، لیکن فرض میں کوتاہی ہے، یا واجب میں کوتاہی ہے، یا حرام سے بچنے میں کوتاہی ہے، یا مکروہات تحریمیہ سے بچنے میں کوتاہی ہے. تو آپ کے نوافل اور تہجد اور اوابین اور تلاوت کتنی ہی اونچے درجے کی ہو، لیکن آپ کا ایمان ابھی ناقص ہے، کامل نہیں ہے. یہ سملٹینیسلی محنت کرنی ہے دونوں کے اوپر. سنن ہے آپ کی زندگی میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ شینڈلیئر کو اب اتار دو، نہیں، بلکہ اس کو یہ کہا جائے گا کہ ماشاءاللہ شینڈلیئر بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن یہ شینڈلیئر کو اپریشیٹ لوگ تب کریں گے جب دروازے ہوں گے، جب کھڑکیاں ہوں گی، جب پلاسٹر ہوگا، جب اچھا کارپیٹ ہوگا. ذرا کچھ کیجیے آپ. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کو اتار دو. تو جن کی زندگیوں میں سنتیں ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، اور وہ گناہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، فرائض نہیں ہے، واجبات نہیں ہے، ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو شینڈلیئر ہے سنت کے اور مستحب کے اور نفل کے وہ چھوڑ دو، بلکہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو فرض کی کھڑکی ہے اسے لگاؤ، اور یہ فرض کا جو دروازہ ہے اسے لگاؤ، یہ فرض کی جو کارپیٹ ہے وہ لگاؤ. سب سے زیادہ توجہ ہر شخص کی کس بات پہ ہونی چاہیے؟ فرض، واجب، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. اگر شینڈلیئر کی لائٹ آف ہو جائے نا، شینڈلیئر کا بلب اگر اڑ جاوے، شینڈلیئر کا بلب اگر کام کرنا بند کر دے، بلب کام کرنا بند کر دے تو وہ ضروری چیز نہیں ہے عمارت کی، تو 1 سال بھی لگ سکتا ہے اس کو ریپیئر کرنے میں. بیوی اگر کہے گی اپنے شوہر سے کہ اس کا کچھ کیجیے آپ، لیکن ابھی میں بہت بزی ہوں، نیکسٹ ویک کر لوں گا، میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے آنے کے بعد کر لوں گا. لیکن اگر یہ کھڑکی میں سوراخ ہو جاوے، ایک ونڈو پورا کوئی توڑ کر کے چلا جاوے، تو کل نہیں، آج شام نہیں، اسی وقت کارڈ بورڈ لا کر کے اس کا کریں گے، لگائیں گے، اس لیے کہ یہ ضروری ہے.
سب سے زیادہ توجہ ایک مومن کو جس چیز پر دینے کی ضرورت ہے وہ فرض، واجب، اور واجب کے ساتھ سنت مؤکدہ بھی شامل کر لو، اس لیے کہ بغیر عذر کے اسے چھوڑنے والے سے بھی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور حرام اور مکروہات تحریمیہ. اور اللہ جو توفیق دے رہا ہے مستحب کی، سنت کی اور نفل کی، اسے جاری رکھیے، مگر اسے جاری رکھتے ہوئے فکر اس کی کیجیے، دیکھتے رہیے بار بار کہ کتنے فرائض چھوٹ رہے ہیں، کتنے واجبات چھوٹ رہے ہیں، کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی حرام چیزیں میری زندگی میں ہیں، کتنی مکروہات تحریمیاں میری زندگی میں ہیں، اور ان سے نجات پانے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ سنت سے، نفل سے اور مستحبات سے آدمی اکمل بنتا ہے، لیکن اکمل کامل ہونے کے بعد بنتا ہے. سمجھے؟ ہاں، پہلے ایک شخص جو ہے وہ عالم بنتا ہے، عالم جاننے والا، اور اس کے بعد وہ محنت کرتے کرتے علامہ بنتا ہے، بہت زیادہ جاننے والا. ایک شخص فارغ ہوتے ہی علامہ نہیں بن جاتا، پہلے عالم بنتا ہے پھر علامہ، پہلے فاضل بنتا ہے، فاضل ورچوئس پرسن، پھر افضل بنتا ہے کہ موسٹ ورچوئس. پہلے فاضل بنتا ہے پھر افضل بنتا ہے. تو پہلے جو ہے پہلے بنتا ہے کامل. اور کامل کیسے بنے گا؟ فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنے سے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے سے. زندگی میں ڈھونڈو کہ کہاں حرام مجھے کہاں نظر آ رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کہاں؟ نماز نہیں پڑھتا، نہیں مجھے پڑھنا چاہیے. بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں مجھے پڑھنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے. میں کامل نہیں ہو سکوں گا، مجھے بغیر عذر کے نماز چھوڑنا میرے لیے صحیح نہیں ہے. میں بد نظری میں مبتلا نہیں، مجھے چھوڑ دینا چاہیے ورنہ میں ناقص رہوں گا. کامل بنو پہلے. کامل بنو گے تو اس وقت آپ جو کچھ کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نفل کا کام کر رہے ہیں، سنت کام کر رہے ہیں، مستحب کام کر رہے ہیں، تو بس ادھر کامل بن گئے کہ یہ چیزیں تو پہلے ہی سے زندگی میں ہے، تو کامل ہوتے ہی اکمل ہو جائیں گے. کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ کامل بننے کے لیے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. حضرت شیخ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کو سینے میں درد شروع ہوا. تو سینے میں جو درد ہوتا ہے، کبھی کبھی مسکولر پین ہوتا ہے، کبھی گیس کی وجہ سے پین ہوتا ہے، اور کوئی چیزیں ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، اور کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، انجائنا کا اٹیک ہوتا ہے. لیکن سینے میں جب بہت شدید درد ہوتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہے. تو خود مریض بھی گھبرا جاتا ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے والے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں. اور ہارٹ اٹیک سے اس لیے گھبرا جاتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک جان لیوا بیماری ہے. گیس ہے تو نہیں گھبراتا، اس لیے کہ وہ جان لیوا نہیں ہے. مسکولر پین کی تشخیص ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے، لیکن ہارٹ اٹیک ہے تو گھبرا جاتا ہے. تو حضرت کو سینے میں شدید درد ہوا، ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر ای سی جی کا سامان لے کر وہیں پہنچ گیا اور ای سی جی کیا. حضرت کا ای سی جی بالکل نارمل تھا. تو جب ای سی جی نارمل ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے کہ جب سینے میں درد ہوتا ہے تو مریض کو یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہو، انجائنا کا اٹیک ہو، اور اس کی وجہ سے وہ فکر میں پڑ جاتا ہے. تو ڈاکٹر ہمیشہ ای سی جی کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تسلی دینے کے لیے کہتا ہے مریض کو. تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت الحمدللہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اور ہارٹ اٹیک نہیں ہے تو موت نہیں ہے.
فکر کی کوئی بات نہیں، یعنی موت والی بات نہیں ہے. تو حضرت تو بہت بڑے بزرگ تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا بڑا شخص اہتمام سے حضرت کی صحبت میں جایا کرتے تھے، اور یہ ملفوظ ان کا ہم تک حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچایا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ان کے ملفوظات کو جمع کیا ہے، اور بہت عمدہ ملفوظات ہیں. اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھنا چاہیے، بالخصوص علماء کرام کو اور سالکین کو. صحبت با اہل دل، اہل دل والوں کی صحبت میں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضرت فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضرت نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب، حضرت سمجھ گئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اور جب ہارٹ اٹیک نہیں ہے یا انجائنا نہیں ہے تو موت کی اتنی فکر. تو حضرت نے دیکھ کر کے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب، موت بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے، موت بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے، موت بھی کوئی فکر کرنے کی چیز ہے. میرے بھائیوں، مجھے بہت فکر ہے اپنی موت کی. آپ میں سے بھی ہر شخص کو فکر ہوگی موت کی، اور ہم میں سے ہر شخص لمبا رہنا چاہتا ہے، لمبی دیر تک دنیا میں رہنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی شخص دنیا میں لمبی دیر تک اس لیے رہنا چاہتا ہو کہ میں دنیا میں رہوں تو اللہ کو اور خوش کر سکوں، یہ تو بہت اچھا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو. وشر الناس، اور بدترین لوگ کون ہیں؟ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہو جائے لیکن عمل برے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، شہادت ہو گئی. ان کے بھائی کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا. تو لوگ تبصرہ کرنے لگے کہ پہلا بھائی بڑا خوش نصیب تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں شہادت کی حالت میں پہنچا. دوسرا بھائی بھی بہت اچھا تھا، لیکن بیچارہ شہادت سے محروم رہا، اس لیے پہلے بھائی سے ذرا جنت میں پیچھے رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، وہ جو شہادت والا ہے وہ پیچھے رہا، اور یہ جو مرا ہے وہ آگے ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو کہا نہیں سمجھ میں آئی بات. وہ 1 سال پہلے انتقال کر گیا ہے، 1 سال بعد، تو 1 سال کی عبادت بھی تو دیکھو. اس کے پاس 1 سال کی عبادت کم، اس کے پاس زیادہ. اس کے بعد 1 سال کے روزے کم، اس کے پاس زیادہ. اس کے پاس 1 سال کی تلاوت کم، اس کے پاس زیادہ. اس کے پاس 1 سال کا اللہ کے راستے میں خیرات کرنا کم، اس کے پاس زیادہ. تو مومن کو لمبا رہنے کی امید رکھنی چاہیے کہ میں لمبی دیر تک زندہ رہوں، لمبی دیر تک زندہ رہوں. خود بھی دعا کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن لمبی عمر ہو، لمبی عمر ہو اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا والے کاموں کے ساتھ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی عمر میں وفات ہوئی. طاعون امواس میں آپ مبتلا ہو گئے، طاعون پلیگ، اس میں انتقال ہو گیا آپ کا. بہت بڑی عمر نہیں ہوئی. اور جلیل القدر صحابی، عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، پیغمبر کی زبان سے کہ سب سے بڑے مفتی معاذ بن جبل ہیں. یہ کہا کہ سب سے بڑے مفتی، حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا یا معاذ انی احبک،
کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہمارے اکابر مشائخ بزرگوں میں سے جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے سمجھتے ہیں، ان میں سے کسی کی زبان سے ہمارے بارے میں یہ لفظ نکل جائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ہم پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے، پھولے نہیں سماتے. میں جب میرے اکابر میں سے کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے تم سے اللہ کی خاطر محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت. ایک مرتبہ ہم لوگ طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے طواف سے فارغ ہو گئے. مولانا احمد صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے ابھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہی تھے اور ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر تحریمہ کہہ ہی رہے تھے کہ میری نظر پڑ گئی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر. تو میں نے جلدی سے ان کو روکا اور میں نے ان سے کہا کہ ہم 2 رکعت تو بعد میں پڑھ لیں گے، پتہ نہیں اس ہجوم میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو. تو جلدی سے ہم لوگ بھاگے ہوئے گئے اور طواف میں داخل ہو گئے اور حضرت سے ملاقات کی. بہت خوش ہوئے حضرت، بہت خوش ہوئے اور طواف شروع ہو گیا. تو ہم جو ہے ذرا مقام ابراہیم سے پہلے حضرت سے ملاقات کی اور جو ہم چلنے لگے، کون سا چکر ہے تمہارا؟ ہم نے کہا حضرت ہم تو طواف سے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے جتنے چکر ہیں اتنا ہم آپ کے ساتھ چل لیں گے. ایسے موقع پر میرے بھائی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، برگزیدہ شخصیت دین کی، اللہ نے کتنی بڑی خدمات ان لوگوں سے لی، یہ کیسے ہوتے ہیں کہ موفق اللہ ان کو چن لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ان کو چن لیتا ہے. جب انگلینڈ تشریف لائے تھے تو اسی وقت جو ہے وہ حضرت کا انگریزی میں مختصر حاشیوں کے ساتھ، مختصر فٹ نوٹس کے ساتھ ترجمہ قرآن چھپا تھا، دی نوبل قرآن. بہت عمدہ ترجمہ ہے اور انگریزی جاننے والوں کو اسی سے استفادہ کرنا چاہیے. دی نوبل قرآن. اب عمر جو ہے حضرت کی لگ بھگ اس وقت 60s میں تو ہوں گے، 60s میں ہوں گے اس وقت، ارلی 60s میں. تو بولٹن میں جب حضرت سے میری ملاقات ہوئی تو جس کمرے میں ملاقات ہوئی تو لیپ ٹاپ لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اور کام کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو متوجہ ہوئے ہماری طرف. تو میں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ شانہ نے بڑا فضل فرمایا، آپ کو بہت مبارکباد کہ قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ جو آپ کر رہے تھے امت کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. انگریزی جاننے والے بلاد میں اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ سے یہ کام لے لیا اور وہ بھی فٹ نوٹس کے ساتھ. تو اس گفتگو میں حضرت نے فرمایا کہ ہاں وہ ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے، اس کو چند ہفتے ہی ہوئے تھے. چند ہفتے کا مطلب یہ کہ 2-3 مہینے، ہو سکتا ہے کہ میکسیمم 6-7 مہینے ہوئے ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنے ہوئے، بہت لمبی مدت نہیں ہوئی تھی. تو حضرت نے اس کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے فرمایا کہ اس سے جب فارغ ہو گیا تو دوستوں کی طرف سے تقاضا ہوا کہ اردو زبان میں بھی بہت تغیر آ گیا ہے، تو پرانے جو ترجمے ہیں وہ پرانی اردو ہے، تو آپ اردو میں بھی ترجمہ کر دیجئے مختصر تفسیر کے ساتھ. تو کہا کہ الحمدللہ وہ کام میں نے شروع کر دیا ہے اور یہ 7ویں یا 8ویں پارے پر پہنچ گیا ہوں. 7ویں یا 8ویں پارے پر پہنچ گیا ہوں. اور ترجمہ کرنا میرے بھائیو یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ کی مراد کو سمجھ کر اس کا ترجمہ کرنا، پوری تفسیر کو ذہن میں رکھ کر اس کا ترجمہ کرنا، یہ کسی خط کا ترجمہ کرنے کی طرح نہیں ہوتا، بہت مشکل کام یہ. اور پھر اپنے مدرسے میں کتنا کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے کیسے پروگرام رات دن ایک کر دیتے ہیں. اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ چند مہینوں کے اندر، چند ہفتوں کے اندر 7-8 سپاروں کا اردو میں ترجمہ ہو گئے اور فٹ نوٹس بھی ہو گئی. یہ کام میرے بھائیوں ایسا ہے
کہ 10-15 साल निकल जाए। एक आदमी अगर ऐसे ही बैठे इसी काम को करने के लिए उसको 10 साल लग जाए, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु अपने दीन की हिफाजत के लिए ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। ये चुनीदा लोग हैं, चुनीदा लोग। तो ये जो बुजुर्गों की सोहबत में बैठते हैं, बुजुर्गों के साथ इस तरह इबादत का मौका मिल जाता है, उसका एहतिमाम करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि पता नहीं इस वक्त इन पर अल्लाह की बारगाह से कितने अनवार बरस रहे होंगे, कितने अनवार बरस रहे होंगे। तो चलो इनके साथ हम भी शरीक हो जाते हैं, हम भी कुछ कबूल हो जाए, हमारे भी कुछ गुनाह झड़ जाए, मुआफ हो जाए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की बारगाह से अनवार बरसे, तो आसान शक्ल ये है कि किसी अल्लाह वाले, किसी नेक आदमी, किसी बुजुर्ग आदमी के दिल में उतर जाओ। यानी ऐसा मुआमला करो अल्लाह वालों के साथ कि उनको तुमसे मोहब्बत हो जाए, उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो जाए। तो कहा कि अगर तुम उनके दिल में उतर जाओगे तो उनके दिल पर तो हर वक्त अल्लाह की बारगाह से अनवार बरसती है, और तुम अंदर चले गए तो अब तुम पर भी बरसेगी। तो मैंने मौलाना अहमद साहिब से कहा कि चलो, हजरत से बातचीत हुई और चले, और चलते चलते मकाम इब्राहिम और काबे के बीच में आकर हजरत रुके फिर दोबारा चंद कदम चलने के बाद। ये गवाह है, मेरे साथ थे। और हजरत ने मेरी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि मौलाना, मैंने ये बात तो तुम्हें पहले भी कही थी, लेकिन मेरा दिल ये कर रहा है कि यहां काबे के सामने तवाफ के दौरान मैं आपको कहूं। और फिर कहा कि इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मुझे तुमसे सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत है। ये सुन्नत है मेरे भाइयों, इन्नी उहिब्बुका, जब किसी से मोहब्बत है तो इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह कहना ये सुन्नत है। और ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं असलाफ में कि उनको जब किसी से मोहब्बत हो गई तो महबूब ये कहते हैं कि सुन्नत पर अमल करने का हमारे हजरत में इतना जज्बा था कि पहली मर्तबा उन्होंने मुझे कहा कि इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, तो ये तभी कहा होगा जब उनको अपने दिल में मोहब्बत महसूस हुई होगी। कहा उसके बाद से लेकर जब तक वो जिंदा रहे, जितनी मर्तबा मुझसे उन्होंने मुलाकात की, मुझसे कहा कि इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह। क्यों भाई? इसलिए कि सुन्नत, कि मैं सुन्नत पे अमल करूं। इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, एक सहाबी ने कहा कि मुझे उनसे मोहब्बत है, तो कहा तुमने इनको बताया? कहा कि ना। क्या बताओ? तो मुझे जो मसर्रत महसूस हुई हजरत मुफ्ती साहिब दामत बरकातुहुम के इस जुमले से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और भी मशाइख ने, हजरत मुफ्ती साहब ने पहले भी 2-3 मरतबा कहा था, ये जो मुझे मसर्रत महसूस हुई, तो ये मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर जब मेरी नजर पड़ती है तो मैं सोचता हूं कि जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के महबूब ने जब ये कहा होगा कि या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी का क्या आदम हुआ होगा। ये हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह से मिलने का कितना शौक होगा। हजरत बिलाल क्या फरमाते हैं? वाह तरबा, वाह तरबा, गदन नलकल अहिब्बत मुहम्मदन व हिज़्बहु। हाय हाय, हाय खुशी, हाय खुशी, शाबाश, जा रहे हैं, अब तो मर रहे हैं, बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है। किससे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सहाबा से मुलाकात होगी, अबू बकर उमर से मिलेंगे, बिछड़े हुए हैं। वो जब सोचते थे आखिरत में जाने का, तो उनको ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान से इंग्लैंड आ रहे हैं और इंग्लैंड से पाकिस्तान जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से इंडिया जा रहे हैं, इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। और खुशी होती थी कि रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, अपनों से मुलाकात होगी। और हम जब आखिरत का सोचते हैं तो खौफ के सिवा कुछ नहीं होता। हमें जब मौत का तसव्वुर आता है तो हम डरते हैं, घबराते हैं। ऐसा ही है जैसा कि एक शख्स जिसका कोर्ट में केस चल रहा है और वो जेल के तसव्वुर से डरता और घबराता है, और वो दिल उसका यही करता है, उसका दिल यही करता है। 2 आदमी, एक इधर है जिसने अपना पासपोर्ट
ویزا کے لیے بھیجا ہے، اور ایک دوسرا ہے جس کا مقدمہ جیل میں چل رہا ہے. وہ پاسپورٹ جس نے ویزا کے لیے بھیجا ہے اس کا اندر سے دل کیا تقاضا کر رہا ہے کہ کاش کے ویزا مل جاوے تاکہ میں وہاں چلا جاؤں. دیکھو بیوی بچوں کو چھوڑ کے جانے کے لیے تمنا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے پہنچا دے اس ملک میں. اور یہ جیل میں جانے والا جب بھی کورٹ میں جاتا ہے وہ فیصلہ چاہتا ہے ویزا کے لگنے کا، اور یہ فیصلہ چاہتا ہے بری ہونے کا تاکہ جیل میں نہ جانا پڑے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی حالت وہ ہوتی ہے جو ویزا والے کی ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کی حالت وہ ہوتی ہے جو مقدمہ لڑنے والے کی ہوتی ہے. اس لیے کہ ڈرتا ہے کہ میرے لیے تو قبر میں جیل انتظار کر رہی ہے. اپنی بدعملیوں کو دیکھتا ہے تو ڈر لگتا ہے. لمبی عمر کو چاہتے ہیں ہم بھی، لمبی عمر ہے، مرنا نہیں ہے، لمبی عمر. لیکن ایک ہے لمبی عمر کو چاہنا دین کی خاطر کہ اگر عمر ذرا لمبی ہو گئی تو ایک نماز اور مل جائے گی، عمر لمبی ہو گئی تو ایک رمضان اور مل جائے گا، عمر لمبی ہو گئی تو ایک عمرہ اور ہو جائے گا، عمر لمبی ہو گئی ایک مہینہ اور عمر مل گئی تو ایک قرآن اور ختم ہو جائے گا. تو معاذ بن جبل کی میں مثال دے رہا تھا کہ طاعون امواس میں بیمار ہو گئے اور ان کو ایسا لگا کہ اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. تو انہوں نے اللہ سے بات کی اور اللہ سے بات کر کے کہنے لگے کہ اللہ تو میرے دل کی حالت کو جانتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو جینا چاہتا تھا، میں تو جینا چاہتا تھا. تو اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے، محبت کے غلبے کی وجہ سے ملاقات کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ کب میں مر جاؤں تاکہ اللہ سے میری ملاقات ہو جائے، یہ مستحب ہے، یہ مستحسن ہے. زندگی کے حالات سے گھبرا کر کوئی مرنا چاہے تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ موت کی دعا نہیں کرنے کی. لیکن ایک شخص اللہ کی ملاقات کے شوق میں کہتا ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا لے، تو یہ امر مستحب ہے، یہ امر مستحسن ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ اتنی محبت ہو گئی ہے کہ اللہ کو مس کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی اشتیاق میں دعا کی تھی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اگر مرنے کا شوق اللہ کے لیے تو ٹھیک، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر منع ہے موت کی دعا نہیں کرنے کی. دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی دعا نہیں کرنے کی. دل میں اگر خیال بھی آئے موت کا تو اس کو زبان پر نہیں لانے کا کہ اے اللہ آپ مجھے اٹھا لیجیے نا. اور اگر بہت ہی مجبور ہو جائے تو ظاہر ہے کہ انسان ہے، جب تک کچھ بولے گا نہیں تو دل کو تسلی نہیں ملے گی. تو کہا کہ پھر یہ دعا کرنے کی، جب بہت ہی زیادہ تو یہ دعا کرنے کی. اور یہ بغیر پریشانی کے بھی دعا کرے تو اچھی دعا ہے. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. ایسی جامع دعائیں لا کر کے دکھاؤ، کوئی تو لا کر دکھائے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی جامع دعاؤں جیسی. اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی. اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے خیر ہو. مجھے تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کہ شر ہی شر ہے، یہ بھی پریشان کر رہا ہے، یہ بھی پریشان کر رہا ہے، یہ بھی پریشان کر رہا ہے. گھر کا مالک گھر کو خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، نوکری سے مجھے چھٹی مل گئی ہے، بیوی بچے چند ہفتوں میں چند دنوں میں بھوکے رہیں گے، سب پریشانیاں. تو مجھے تو شر ہی نظر آتا ہے. لیکن اے اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنے میں خیر ہے تو مجھے خیر، مجھے دنیا میں رہنے دینا. وتوفنی، اور مجھے وفات دینا، موت دینا. کب؟ اذا کانت الوفات خیرا لی، جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ غلبہ عشق اور غلبہ محبت میں اللہ سے ملنے کی تمنا نہیں رکھ رہے تھے. وہ ان پر غلبہ کس چیز کا تھا کہ میں اور دنیا میں رہوں تو دین کی اور خدمت کر سکوں، میں تعلیم و تعلم کا اور کام کر سکوں، دعوت و تبلیغ کا اور کام کر سکوں، دین کے فروغ کے لیے اور محنت کر سکوں، اور اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے اور مجاہدہ کروں اور عبادت و ریاضت کروں. اس لیے ان کی تمنا تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو جینا چاہتا تھا.
لیکن اے اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس لیے جینا نہیں چاہتا تھا کہ بڑے بڑے مکانات بناؤں اور باغوں کو آباد کروں اور اس میں نہریں چلاؤں، اس لیے نہیں. تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے کہ میں تو اس لیے زندہ رہنا چاہتا تھا کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے تجھے راضی کروں. اس نیت سے اگر کوئی طویل عمر چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے تو بہت اچھا. دعا کرنی چاہیے. اسی حدیث کا سہارا لیتے اللہم اجعلنی ممن طال عمرہ وحسن عملہ. یہ اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کی عمر لمبی ہو اور عمل بہت اچھے اچھے ہوں. اپنے کام اپنا بنا کے اپنے کام میں دیر تک لگائے رکھ. دعا کرو اپنا بنا کر اپنے کام میں دیر تک لگائے رکھ. میں نے اپنے محبوب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا سیکھی کہ اے اللہ مدت مدید تک، مدت مدید کا معنی لمبی مدت تک، بہت لمبی مدت تک، مدت مدید تک بس صدق و خلوص، صدق و خلوص کے ساتھ، اخلاص اور سچائی کے ساتھ. اے اللہ مدت مدید تک بس صدق و خلوص، اشاعت طریق اور خدمت خلق کی توفیق عطا فرما. مخلوق کی خدمت اور یہ تیری معرفت خدا بندی اور تزکیہ اور تعلیم کی اشاعت کی مجھے توفیق عطا فرما. میں تیری محبت کے جام لٹاؤں. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری شکل کیا ہے. ہم لمبا رہنا کیوں چاہتے ہیں؟ موت کو اوائڈ کرنے کے لیے. ہم جو لمبا رہنا چاہتے ہیں وہ موت کو اوائڈ کرنے کے لیے، موت کو اوائڈ کرنے کے لیے. ایک شخص ایکسپیٹریٹ ہے، کسی دوسرے ملک میں کام کرنے کے لیے گیا ہے اور 5 سال تک اس نے کام کیا اور 5 سال کے بعد اس کا واپس آنے کا وقت آ گیا اور $1,00,000 اس کی سیونگ ہے، اس کے پاس $1,00,000 بچا لیا اس نے. اب جانے کے لیے بالکل تیار اپنی فیملی کے پاس، اور اس کو کسی نے کہا کہ دیکھو 6 مہینے اور اگر تم رک جاؤ تو تم کو $25,000 دیں گے، یہ پروجیکٹ پورا کر کے جاؤ. وہ رک جائے گا. وہ اس لیے نہیں رکتا کہ اسے اپنے اہل و عیال محبوب نہیں ہے، وہاں اسے کوئی ڈر ہے. وہ اس لیے رکتا ہے کہ وہاں جا کے $1,00,000 سے جو عیاشی کرنی ہے، جو اچھی زندگی بسانی ہے اور اچھی زندگی گزارنی ہے، اگر 25,000 اور مل جائے تو اور اچھا ہے. تو مرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اور میری عمر ذرا لمبی ہو جائے تاکہ آخرت کے لیے کچھ اور کر لوں، آخرت کے لیے کچھ اور کر لوں، آخرت کے لیے کچھ اور کر لوں. لیکن ہم لوگ جو ڈرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ قبر کا سوچتے ہی ہمیں جیل نظر آتی ہے کہ وہاں کیا ہوگا. سانپ نظر آتا ہے، بچھو نظر آتے ہیں، فرشتوں کا غصہ نظر آتا ہے، اللہ کا غصہ نظر آتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ والے ہیں، جنہیں پتا ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوئی تو ادھر جنت میں، ادھر آنکھیں بند ہوئی تو ادھر جنت میں، ادھر آنکھیں بند ہوئی ادھر جنت میں، تو موت سے گھبراتے نہیں. وہ تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ تو خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی. غزوہ بدر کا واقعہ ہے. اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں میدان میں اتر جاؤں اور شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ میں کہاں ہوں گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں. اگر تو میدان میں اترے اور شہید ہو جائے تو جنت میں. تو حدیث کے الفاظ ہے فالقا تمراتن. وہ جو 2-4 کھجوریں تھی ان کو کھا کر کے جاؤں بھی نہیں، ڈال دی کہ اچھا مروں گا تو جنت میں. اتر پڑے اور اللہ نے شہادت بھی نصیب فرما دی. اور اسی طرح کا ایک واقعہ ایک صحابی کے ساتھ غزوہ احد میں پیش آیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں
میدان میں اتر کر شہید ہو جاؤں تو کہاں؟ کہا کہ فی الجنہ، جنت میں۔ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کے چچا انس بن النضر ہاتھ میں تلوار لے کر کے آگے بڑھے، ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد آ رہے تھے یا سعد بن معاذ ادھر سے آ رہے تھے۔ کہا کہ کہاں جا رہے ہو سعد؟ یہ ادھر جا رہے ہیں احد پہاڑ کی طرف، افراتفری کا عالم ہے، مسلمان شکنجے میں آ گئے ہیں، اور وہ حضرت سعد جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر آ رہے ہیں تاکہ جان بچا کر کے پھر دوبارہ حملہ ہو سکے، اور یہ ادھر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں، کس طرف یہ سعد، کہاں جا رہے ہو سعد؟ مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور جا کر کے لڑے، بہادری کے ساتھ لڑے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جسم کو دیکھا گیا اور زخموں کو گنا گیا تو 80 زخم تھے۔ کتنی بہادری سے لڑے ہوں گے۔ ہماری انگلی ذرا دروازے میں آ جاتی ہے تو ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا کہ اب میں کیا کروں۔ موت میں اسی لیے کہا کہ فز تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، موت گھبرانے کی چیز نہیں، موت سے کوئی مومن گھبراتا ہے؟ موت سے گھبراتا ہے؟ نہیں، موت سے نہیں گھبراتا، موت سے نہیں گھبراتا۔ مجھے جب 2 سال پہلے انجائنا کا اٹیک ہوا مدینہ منورہ میں، انجائنا کا اٹیک ہوا مدینہ منورہ میں، تو ہوٹل میں تھا، اور پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا کہ بہت شدت سے، تو میں نے مولانا احمد صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ ہمارے ابراہیم بھائی کو فون کر کے کہو کہ بھائی کچھ بہت شدید حملہ ہوا ہے سینے پر، اور اب کیا کریں ہم لوگ؟ تو ابراہیم بھائی نے انتظام کر کے فوراً ایک ڈاکٹر کو بھیجا، ماہر ڈاکٹر، مصری ایجپشن تھے، تو اس نے آ کر کے سارے سمٹمز دیکھ کر کے مجھے کہا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تو میں نے مسکرا کر کہا کہ as long as I am in مدینہ منورہ I am not worried, I will worry after I leave مدینہ منورہ۔ میں نے کہا مدینہ منورہ میں اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اللہ اپنے پاس بلا لے، یہ کوئی فکر کی بات تھوڑی ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا جب تک مدینہ منورہ میں ہوں مجھے فکر نہیں ہے۔ تو اللہ کے یہاں جانے تمنا موت کی، تو کہا کہ، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ڈاکٹر صاحب موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک برج اور پل ہے جو عاشق کو اپنے محبوب سے ملاقات کرا دیتا ہے، یہ پل ہے۔ یہ موت مرتا ہے تو اللہ سے ملتا ہے۔ بھائی جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ جب تک مریں گے نہیں تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے ہوگی؟ مریں گے تو یہ ساری چیز، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تحفۃ المومن الموت، موت تو مومن کا تحفہ ہے، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، سوچو تو صحیح کہ فرشتے آئیں گے نورانی چہرے والے اور عمدہ کپڑے والے، اور خوشبو پھوٹ رہی ہوں گی چاروں طرف، اور ایک تشتری میں وہ ریشم کا کپڑا لے کر آئیں گے جنت سے، وہ بھی خوشبو والا ہوگا، اور اس ریشم کے کپڑے میں کیا لے جائیں گے؟ وہ روح کو لے جائیں گے، روح کو اس ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لے جائیں گے فرشتے بہت اعزاز کے ساتھ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، بہت پیار محبت سے کہے گا وہ فرشتہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، جسے درخواست کر رہا ہو، وہ نکالے گا نہیں، ارجعی الی ربک، آپ لوٹ جائیے اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو بھی راضی اللہ بھی راضی، فادخلی فی عبادی، اب اللہ کے جو خالص بندے ہیں اب اس جماعت میں داخل ہو جاؤ، اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، کام تمہارا ختم ہو گیا، میری جنت میں آ جاؤ، فادخلی جنت۔
تو موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے. موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو محبوب سے ملا دیتا ہے. گھبرانے کی چیز کیا ہے؟ یہ اصل بات ہے. اصل بات یہ بیان کرنا چاہتا تھا ڈاکٹر صاحب. گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے. گھبرانے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے. ڈرنے کی چیز تو اللہ کی نافرمانی ہے. بس یہ تہیہ میرے بھائیوں کر لو کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. پاک کرنا ہے اور پھر پاک رکھنا ہے. ابھی گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. کوشش ہو جائے تو فوراً توبہ. کوشش فوراً ہو جائے تو توبہ. اس کوشش کے نتیجے میں انشاءاللہ کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، اپنے شیخ سے رہنمائی بھی لے، اور معمولات کی پابندی بھی کرے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ بچا لے، گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے، اے اللہ گناہوں سے بچا لے. آنکھوں کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، دماغ کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، ہاتھ پیر کے گناہوں سے، شرمگاہ کے گناہوں سے، اے اللہ ہر حقوق العباد، حقوق اللہ، ہر گناہ سے بچا لے. اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے. کوشش کرے، دعا کرے، اصلاح کی فکر کرے، معمولات کی پابندی کرے، ذکر سے اپنے دل کو مضبوط کرے تاکہ دل جو ہے گناہوں کو ریزسٹ کر سکے. بار بار توبہ کرے، بار بار توبہ کرے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جڑے. اگر 100 مرتبہ گناہ ہوں گے تو ہم 100 مرتبہ توبہ کریں گے، اور اگر 1000 مرتبہ گناہ ہوں گے تو ہم 1000 مرتبہ توبہ کریں گے. لاکھ مرتبہ گناہ ہوں گے تو لاکھ مرتبہ توبہ کریں گے. کروڑ مرتبہ گناہ ہوں گے تو کروڑ مرتبہ توبہ کریں گے. وہ گناہ کرواتا چلا جائے گا، ہم توبہ کرتے چلے جائیں گے. وہ اپنی محنت میں مست ہے تو ہم بھی اپنی محنت میں مست رہیں گے. بازی نہیں ہاریں گے ہم بھی. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ تو دیر نہ کر. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظالم ابھی ہے فرصت توبہ تو دیر نہ کر. وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. گناہ کرنے سے آدمی گر جاتا ہے تو گرنے سے پہلے آخری سانس نکلے اس سے پہلے اٹھ جاؤ. ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. آخری جو گرگرے کی کیفیت ہوتی ہے اس سے پہلے بندہ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. اس لیے کہ میرے بھائیوں، گناہوں سے جب تک ہم نہیں بچیں گے کامل نہیں ہوں گے، اور اگر کامل نہیں ہوں گے تو پھر آگے اکمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہمیں کامل بننا ہے اور انشاءاللہ اکمل بھی بننا ہے. تو اس حدیث میں سب سے پہلی چیز کیا بتلائی گئی؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اپنے دل کے اندر جو ارمان ہیں، جو تمنائیں ہیں اچھی، ان اچھی تمناؤں کو اگر اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے نہیں چاہتا تو کامل مسلم نہیں ہے. کامل مسلم نہیں. اس لیے کہ دل میں کھوٹ ہے. میں بڑا رہوں یہ چھوٹے رہے نہ. میں بھی ملینئر بننا چاہتا ہوں اور یہ اللہ ان سب کو بھی بنا لے. کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میں تو بن جاؤں یہ نہ بنے. میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں اور یہ سب جاہل ہی رہے نا. یہ اللہ مجھے بھی خوب علم دے، ان کو بھی خوب علم دے. میں عزت چاہتا ہوں، اللہ ان کو بھی عزت دے. لوگ میرے ساتھ احترام کا معاملہ کرے، اللہ ان کو بھی دے، اور میں بھی ان کا احترام کروں گا. میں کسی سے مشورہ پوچھوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھا مشورہ دے، تو میں بھی لوگوں کو اچھا مشورہ دوں گا. میں کسی کے گھر جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اخلاق سے پیش آئے، تو میرے گھر کو آئے گا تو میں بھی اخلاق سے پیش آؤں گا. میرے دل میں کسی اچھی چیز کا خیال آتا ہے تو میں دوسروں کے لیے بھی چاہوں. اور اگر مجھے کوئی اچھی چیز مل گئی ہے، اچھی گھڑی مل گئی ہے، تو میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ سب کو دوں، لیکن میرے دل میں ایسی تمنا ہوگی کہ یار بہت اچھی گھڑی میرے پاس آ گئی ہے، کاش کہ سب کے پاس ایسی گھڑی ہوتی. بہت قیمتی خوشبو میرے پاس آ گئی ہے اور میرا دل اس میں اٹکا ہوا ہے. تو چلو بھائی،
دل میں تمنا رکھوں گا کہ اللہ سب کو دے دے، اور نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو لگا دے، تھوڑا تھوڑا سب کو لگا دے، پوری بوٹل نہیں دے سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ چھپ چھپ کے خود ہی لگاتا رہے۔ کامل مومن بننے کے لیے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے، کامل مومن بننے کے لیے ہر مکروہ تحریمی سے بچنا ضروری ہے، کامل مومن بننے کے لیے ہر فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، کامل مومن بننے کے لیے ہر واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، اور بشری تقاضے سے، ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کسی وقت ہم سلپ ہو کر کے کوئی گناہ کر لیں تو فوراً توبہ کرنا ضروری ہے کامل مومن بننے کے لیے۔ بس آج سے یہ عزم لے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم کامل بھی بنیں گے اور اکمل بھی بنیں گے، کامل بھی بنیں گے اور اکمل بھی بنیں گے۔ کامل بھی بن گئے، اکمل بھی بن گئے تو پھر میرے بھائیو اچھی موت آتی ہے۔ ابن الفارض رحمہ اللہ تعالی انتقال ہو رہا ہے، بستر پر ایسے پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اکمل تھے وہ، تو اللہ جل جلالہ عام نوازہ نے سارے پردے کھول دیے اور جنت دیکھی، انہوں نے جنت دیکھی، جنت دیکھی، اور جنت کے 8 دروازے کھلے، یعنی ہر دروازہ دعوت دے رہا تھا کہ میرے اندر سے داخل ہو جاؤ، میرے اندر سے داخل ہو جاؤ، میرے اندر سے داخل ہو۔ لیکن اکمل اتنے تھے کہ ان کو جنت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ان کو تو جنت والے سے لینا دینا تھا۔ تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں، یہ اللہ میں تو تیرا ہونا چاہتا اور تجھے اپنا بنانا۔ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، مجھے تو تو چاہیے، مجھے تو تو چاہیے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر سے نکلی، ایک برتن میں آگ، دوسرے برتن میں پانی، اور گلیوں میں چکر لگانے لگی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ رابعہ تو عجیب شان سے آج بصرہ کی گلیوں میں چکر لگا رہی ہے، ایک برتن میں آگ ہے، ایک برتن میں پانی ہے۔ لوگوں نے روک کر کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی، سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا، کہنے لگی کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، عبادت کرنے والے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت پانے کے لیے، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو مقصود جنت، مقصود جہنم سے بچنا، جنت کا حصول مقصود اور جہنم سے نجات مقصود۔ کہا کہ اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور اس آگ سے جنت کو جلا دوں گی، نہ جہنم رہے نہ جنت رہے۔ پھر عبادت کرنے والوں کو عبادت صرف اللہ کے لیے کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے۔ جہنم سے بچنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، یہ بھی اخلاص ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، یہ بھی اخلاص ہے، یہ دنیا نہیں ہے، اخلاص ہے، لیکن کم درجے کا، اعلیٰ درجے کا اخلاص یہ ہے کہ جنت ملے نہ ملے، جہنم سے نجات ملے نہ ملے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ چاہیے، اللہ چاہیے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جنت اور جنت کے 8 دروازے کھلے، تو انہوں نے یوں کر کے چہرہ پھیر لیا کہ یہ تو کم درجے کی چیز ہے۔ اکمل تھے نا، کہ یہ تو کم درجے کی چیز ہے، ہم نے جنت کے لیے سب کچھ چھوڑا ہی کیا ہے، ہم نے تو آپ کے لیے کیا ہے، آپ کہاں ہیں؟ ہم تو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس دنیا کی آنکھوں سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو۔ یہ چہرہ پھیر دیا اور پھیر کر کے کیا کہا، لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت، لو کان منزلتی فی الحب عندکم، محبت کے باب میں آپ کی بارگاہ میں ہمارا یہی اگر مرتبہ ہے جو میں نے دیکھا ہے، یعنی ہمیں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ سے بڑی محبت ہے ہمیں، پر آپ کی مرضی کے مطابق خوب زندگی گزاری ہے، آپ کو بھی ہم سے محبت ہو گئی ہوگی، لیکن ہم جب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ پیش کر رہے ہیں جنت، اگر یہی ہمارا مرتبہ ہے آپ کی نظر میں، فقط ضیعت تو ایامی، تو میں نے تو عبادت کر کر کے پوری زندگی ضائع کر دی، میں نے تو پوری زندگی ضائع کر دی، اس کے لیے کس نے عبادت کی تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے وہ سارے پردے دوبارہ بند کر دیے اور اپنی تجلی کو نازل کیا۔
تجلی. تو تجلی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے جس سے ایک قسم کا سکون ملتا ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے والی ایک چیز دیکھ لی. تجلی کو نازل کیا اور انہوں نے یوں کر کے جب تجلی کو دیکھا تو ان کی روح جو ہے وہ قفس عنصر سے نکل کر جنت میں داخل ہو گئی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائی. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل جنة الفردوس هي دارنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم الہ العالمین اقراری مجرم ہے. ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اپنے مجرم ہونے کا اعتراف ہے. اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے، اے ارحم الراحمین معاف فرما دے. اے ارحم الراحمین ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. اگر الہ العالمین ہو جائے گا فوراً توبہ کر لیں گے. الہ العالمین ہمیں اس توبہ پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہمیں گناہوں سے بچا لے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین گناہوں کے اور ہمارے درمیان ایک آہنی دیوار قائم فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنا خوف نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، فکر آخرت نصیب فرما، شیطان اور نفس کے مقاصد سے حفاظت فرما، ہدایت کی اتباع کی توفیق عطا فرما، خواہشات کی اتباع سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، ان سب کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. جتنے حرام ہیں، جتنے مکروہات تحریمیہ ہیں، الہ العالمین ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس کے بعد سنن، مستحبات، نوافل،
الہ العالمین ان کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرما، مکروہات تنزیہیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تیری محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دے، الہ العالمین تیری محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دے، الہ العالمین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اے ارحم الراحمین اپنا قرب خاص نصیب فرما، الہ العالمین سعادت نصیب فرما، الہ العالمین علم سے آراستہ فرما، علم سے منور فرما، عمل سے آراستہ فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دوسروں کو صحیح سمجھ پر لانے والا بنا دے۔ الہ العالمین پورے عالم میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، امن کو عام فرما۔ یا ارحم الراحمین اس قرۂ ارضی کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ الہ العالمین اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے ان کا اپنی قدرت سے الہ العالمین انتظام فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما۔ الہ العالمین یہاں جتنے آپ کے بندے حاضر ہیں الہ العالمین بہت دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جو گھروں میں سن رہے ہیں، اپنے اپنے وطنوں میں سن رہے ہیں، الہ العالمین سب کو قبول فرما۔ ان کی برکت سے الہ العالمین مجھ سیاہ کار کو بھی قبول فرما، ہمیں الہ العالمین اپنی بارگاہ میں مقبول بنا دے، مقبول بنا دے، قابلیت قبولیت صالحیت صلاحیت دونوں عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہر قسم کے فتنے سے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین پھسلنے سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، بری گھڑی سے بچا لے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ سے جس وقت خیرات تقسیم ہو رہی ہو الہ العالمین اس وقت غفلت سے بچا لے۔ الہ العالمین غفلت کے پردوں کو چاک فرما دے۔ الہ العالمین نیکیوں کی رغبت نصیب فرما، الہ العالمین بدیوں سے نفرت نصیب فرما۔ الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکاء مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں انہیں حسن خاتمہ ولایت والا نصیب فرما، اور الہ العالمین جو تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں الہ العالمین انہیں قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما، پکڑ سے نجات عطا فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کو خوب اچھے اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنا قرب خاص نصیب فرما۔ الہ العالمین موذی امراض سے اور محتاجی سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ولایت والا اور مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ انہیں نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کی دعاؤں سے ہمیں سرفراز فرما، ان کی توجہات سے سرفراز فرما۔ اے ارحم الراحمین ان کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔